بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، باب علم میں خوش آمدید۔ سامعین، میرا آج کا موضوع گفتگو ہے ماں کا اپنے بچے کے ساتھ تعلق۔ ماں کا اپنے بچے سے جتنا گہرا تعلق ہوگا، بچہ اتنا ہی پر اعتماد ہوگا۔ ایک ماں نے کیسے اپنے بچے کے ساتھ اپنا تعلق گہرا اور مضبوط کرنا ہے، یہ ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد دہانی کرواتی چلوں کہ میرا چینل باب علم اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، میری ویڈیوز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ سامعین، ایک ماں کو اپنے بچے کی بہترین دوست ہونا چاہیے۔ جب بچے اسکول سے آئیں تو ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کے ساتھ ان کے سارے دن کو ڈسکس کریں، تاکہ چھوٹی عمر میں ہی بچے کی عادت بن جائے اپنی ہر بات اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرنے کی۔ کھانے کے دوران اپنے بچوں کے ساتھ مختلف پازیٹیو ٹاپکس پہ ڈسکشن کریں، ان کو اپنی رائے کا اظہار کرنے دیں، ان کی باتیں زیادہ سے زیادہ سنیں اور جواب دیں۔ پریشانی تو ہر ماں کی زندگی میں ہوتی ہے، لیکن اپنی پریشانیوں کے دکھڑے اپنے بچوں کے سامنے نہ روئیں۔ ہر ٹائم ماں کی پریشانیاں سن کر بچے کی شخصیت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بچہ ایک کنفیوزڈ اور ڈری سہمی شخصیت کا مالک بن جائے گا۔ سامعین، میرے خیال میں ایک پڑھی لکھی ماں بچے کی شخصیت اور کردار سازی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ ایک خوشحال ماں ضروری ہے۔ ہر ٹائم گمسم اور غصے میں رہنے سے بچوں کی شخصیت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے بچوں کے سامنے خوش رہا کیجیے، بچوں کے سامنے پر اعتماد اور مضبوط شخصیت کی مالک بنے۔ میں اپنی بات کو اس ایک چھوٹے سے واقعہ سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ جیسا کہ آج کل سردی کا موسم ہے، آپ اپنے بچے کے ساتھ میکے یا اپنے سسرال جائیں، وہاں پر یقیناً وہ آپ کو کولڈ ڈرنک سرو کریں گے۔ بچی نے جو ہی گلاس اٹھانا چاہا، آپ نے منع کر دیا۔ بچی نے پھر مانگا، آپ نے کہا نہیں بیٹا، نہیں پینی۔ بچی نے ضد کی، تیسری بار کولڈ ڈرنک مانگی تو آپ نے سمجھایا، نہیں بیٹا گلا خراب ہو جائے گا، نہیں پینی۔ لیکن بچی نے رونا شروع کر دیا، زور سے چلانا اور بدتمیزی شروع کر دی۔ اب آپ کیا کریں گی؟ اب آپ دل میں سوچیں گی کہ یہ تو میری بے عزتی کروا رہی ہے۔ آپ نے بچی کو چپ کروانے کے لیے کولڈ ڈرنک الاؤ کر دی۔ وہ چپ اور خوش تو ہو گئی، لیکن اس واقعہ سے آپ کی بچی نے کیا سیکھا؟ بچی نے یہ سیکھا کہ جب میری پسندیدہ چیز مانگنے پر میری ماں مجھے منع کرے گی تو میں بار بار ضد کروں گی، رونا اور چلانا شروع کر دوں گی، تو میری ماں مان جائے گی۔ پہلے سے سوچ لیں، جو فیصلہ آپ کر رہی ہیں اس میں لچک تو نہیں؟ اگر ہے تو فرسٹ سٹیپ پر ہی یس کر دیں، لیکن اگر نو کیا ہے تو پھر نو پر ہی قائم رہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مما نے نو کر دیا تو بابا وہ چیز الاؤ کر دیتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں نے نو کر دیا تو دادو یا نانو نے الاؤ کر دیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بچے کے دل سے اپنی ماں کی رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے، بچے اور ماں کا رشتہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ 4 سے 11 سال کی ایج گروپ میں ہے تو اسے فیصلہ کرنے کے قابل بنائیں۔ اسی عمر میں بچے میں یہ صلاحیت پیدا کریں کہ وہ بہترین ڈیسیژن میکر بنے۔ بچے پر اپنے اصول اور فیصلے نہ تھوپا کریں، بلکہ اسے چھوٹے فیصلے خود کرنے دیا کریں۔ بچے سے مشورہ لیا کریں، اس کے مشورے کو عزت دیا کریں۔ گروسری کرنے جائیں تو بچے کو ساتھ لے کر جائیں، بچے سے ہیلپ لیں۔ اس چیز کو بھی میں ایک واقعہ سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں اپنے بچوں کے ساتھ بازار گئی۔ دکان پر جا کے میں نے اپنے بجٹ اور کوالٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 شوز کے پیئر سلیکٹ کر لیے۔ پھر میں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے آپ اپنی پسند سے ان دونوں میں سے کوئی سا بھی ایک لے سکتے ہو۔ اس نے دونوں میں سے ایک شوز کا پیئر سلیکٹ کیا اور بہت خوشی سے مجھے بتایا کہ مما اس کا کلر زیادہ اچھا ہے، اس لیے میں نے یہی لینا ہے۔ اس کا اس لمحے کا پورا اعتماد چہرہ اور چمکتی آنکھیں میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ ایسے ہی چھوٹے سٹیپس لیا کریں جن سے بچوں میں خوشی اور اعتماد پیدا ہو۔ اپنے گھر کی یہ عادت بنا لیں کہ باہر سے جب بھی بچے گھر آئیں تو انہیں سلام کہتے ہوئے گلے ملنا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بچوں کو گلے مل کر پیار کریں،
پھر بستر پر جانے دیں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر اپنے بچوں سے پیار کریں۔ سامعین، میری کسی بات نے آپ کے ذہن میں کلک کیا ہو تو میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ شکریہ۔